والمساقين والآملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جس طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو ان لوگوں کو بھی بیان کر دیا کہ آپ نے زکوٰۃ دینی کن کو ہے۔ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو اس پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے ساتھ مستحق بندے کو زکوٰۃ دے۔ یہ اس کے ذمے ہے زکوٰۃ دینے والے کے کہ وہ اپنی علمی سطح پہ جتنی تحقیق کر سکتا ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، اس کے مطابق مستحق آدمی کو اپنی زکوٰۃ پہنچائے۔ دوسری بات جو قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ فرمایا کہ جب تم کسی کو صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، پھر اس کے بعد کبھی جتاؤ نہیں۔ تیسری بات قرآن پاک نے لکھی ہے کہ فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے پاکیزہ مال میں سے ادا کرو۔ چوتھی بات قرآن پاک نے جو بیان کی ہے کہ زکوٰۃ طیب اور اعلیٰ مال میں سے ادا کرو۔ اور قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ تو خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر جن کو بیان کیا فرمایا للفقراء، فقیر لوگ۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت کو پڑھے تو وہاں آغاز کیا ہے انما الصدقات ذوی القربى، قرابت دار۔ یہ مسئلہ ایک یاد کر لے، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ، دادی دادا، اوپر تک زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو عورت ہے وہ بھی اپنے ماں باپ اور دیگر کو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آدمی نیچے ماں کی طرف سے ماں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نانی نانا اس سے جتنے رشتے بنیں گے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا یہ میل ہوتا ہے، میل۔ اور والدین پر جو چیز خرچ کرنے کا حکم ہے وہ تمہاری خاص اپنی کمائی سے خرچ کی جائے، کیونکہ والدین کو میل نہیں کھلائی جاتی۔ اور دوسرا اسلام کی منشا یہ تھی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کے غریب اور پسماندہ لوگوں تک پہنچے۔ تیسرا اس میں یہ کہ زکوٰۃ جو ایک انسان بھائی اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے اگر وہ واقعتاً مستحق ہو۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں جب انسان اب زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے یا اپنی بہن کو دے تو اس کے عزت نفس کا بھی خیال کرے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ اس کو بتا کے دی جائے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا زکوٰۃ دینے کے بعد پھر اس کے بچوں کو بھی یہ سب بتاتے پھریں کہ جناب ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی تو آپ پڑ گئے، آپ کی اوقات ہی کیا تھی۔ یاد رکھو یہ ایک صرف ان کے لیے نہیں، آپ جس کے لیے بھی، خواب کسی مدرسے میں دیں، کسی ہمسائے کو دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ جب یہ جملہ اس کو کہیں گے، احسان جتائیں گے کبھی بھی زندگی میں کہ تیری اوقات ہی کیا ہے، زکوٰۃ تو میں تجھے دیتا رہا، یاد رکھو وہ سارے کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ بندہ قیامت کے دن عرض کرے گا نا باری تعالیٰ میں نے جو زکوٰۃ کا اجر، اللہ فرمائے گا سو تو نے احسان جتانے کے لیے دیا تھا وہ سو جتا لیا، تو نے میری رضا کے لیے زکوٰۃ دی ہی نہیں تھی، تو نے تو دی ہی احسان جتانے کے لیے تھا، روب جمانے کے لیے تھا، وہ سو تو نے جما لیا۔
تو زکوٰۃ جس کو بھی دے اس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو، احسان نہیں، بلکہ قرآن پاک نے تو اس کو بیان کیا کہ جو بندہ تمہاری زکوٰۃ قبول کرے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ تیری مہربانی، اللہ نے مجھ پر ایک چیز فرض کی تھی اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مستحق بندے تک پہنچا دی، اور تیرا شکریہ کہ تو نے میرا قبول کر لیا، تیری مہربانی کہ تو نے میری زکوٰۃ کو یا صدقے کو قبول کیا۔ وہاں نام لینا بھی ضروری نہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تمہاری نیت ہو، ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی طریق سے اس کو زکوٰۃ پہنچا، آپ سمجھتے کہ میں ویسے خدمت نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کے ذریعے کر دے، صدقے کے ذریعے کر دے۔ تو یہاں بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، پہلا مصارف زکوٰۃ فقیر لوگ ہیں۔ اب یہاں فقیر سے مراد کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے جو مانگتے پھرتے ہیں گلی بازاروں میں، یہ نہیں ہے، یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو پیشہ ور کو جانتے ہوئے کہ یہ پیشہ ور ہے، یہ دینا گناہ ہے، یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے علم ہے، یہ بالکل پیشہ ور ہے، یہ میرے پیسے سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، عیاشیاں کرتا ہے، بطور کاروبار اس نے مانگنے کا سسٹم۔ مانگنے والے میں نے دیکھا کہ ڈیوٹی کے اتنے پابند ہوتے ہیں، اتنا شاید کوئی بھی نہ ہوتا ہو۔ چوک چرستوں پہ 6 بجے وہ 6 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں تک میری اپنی تحقیق ہے کہ ان کے باقاعدہ گروپ ہے، گروپ سازی ہے، اشارے تقسیم کیے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک سربراہ ہوتا ہے جو باقاعدہ ڈیل کرتا ہے آپ کے ٹریفک لوگوں سے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ذرا ان کو کھڑے ہونے دیا کریں اشاروں پہ۔ یہاں تک کام ہے، اس کو کوئی آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ تو پیشہ ور کو کوئی بھی صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پیشہ ور کو صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دلیر کر رہے ہیں مانگنے پر، اس کو ابھار رہے ہیں مانگنے پر، وہ مستحق لوگوں کا حق کھا رہا ہے، اور ایسے جرم کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں فقیر سے مراد للفقراء وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی اس نے روٹی کھا لی ہے، کپڑے سفید مانگتا نہیں، مگر دوسرے وقت کی روٹی اس کے گھر میں کوئی نہیں۔ اصل فقیر وہ ہے جو قرآن و سنت کی نظر میں اس نے ایک وقت کی روٹی تو کھائی ہے، وہ مانگتا ہی کوئی نہیں کسی سے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، شرم محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے پاس شام کے وقت کے کھانے کے لیے جیب میں پیسے کوئی نہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ اللہ کہیں سے کوئی مزدوری دے دے گا، کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ اور یہ سینکڑوں میں نہیں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ جتنے مزدور مزدوری کرتے ہیں اکثریت مستحق فقیر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔